میت کو صرف اس کی اولاد مال بند ہو جاتا ہے سوائے اس چیز کے جو صدقہ جاریہ ہو. دوسری حدیث میں اس طرح کہ مرنے والوں کو ایصال ثواب کے لیے دعا کرنی چاہیے. اولاد اور صدقہ جاریہ یہ تو مرنے والے کو نفع دیتے ہی ہیں، نفع، مگر اس کے علاوہ بھی ہزارہ اعمال اور چیزیں صدقات، خیرات، ایصال ثواب کی شکل میں مرحومین اور دوسروں کی دعاؤں کی شکل میں مرنے والوں کو ثواب اور نفع پہنچاتی. یعنی یہ تصور غلط ہے کہ صرف اولاد اور صدقہ جاریہ اسی سے مرنے والے کو نفع ہوگا اور باقی کسی چیز سے نہیں. اگر یہ قبول کر لیا جائے اس تصور سے تو ابتدا سے نماز جنازہ ہی بے فائدہ ہو جاتی. اب نماز جنازہ تو اولاد کا عمل نہیں ہے نا، وہ تو پبلک کا، سوسائٹی کا عمل ہے، نہ صدقہ جاریہ بھی نہیں ہے. تو سوال یہ ہوگا اگر جو لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں کہ کسی اور کے عمل کا دوسرے کو کوئی نفع نہیں پہنچتا، تو میں سوال کروں گا کہ کیا نماز جنازہ کا کوئی فائدہ مرحوم کو، میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ دو میں سے کچھ ایک جواب تو دیں گے نا. سے ہم لے لیتے ہیں یوں کہ نہیں پہنچتا اس موقف کے مطابق کہ نماز، میت تو فوت ہو گیا، اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا، اولاد تو اولاد رہی، باقی جو سب لوگ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اگر ان کی عمل کا میت کو فائدہ نہیں پہنچتا تو نماز جنازہ تو لوگوں کا عمل ہے، نہ اس کی میت کا عمل ہے نہ صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کا عمل ہے نا. تو سوال ہے کہ ان کی نماز جنازہ کا کوئی نفع، کوئی فائدہ پہنچا یا نہ پہنچا. اگر کہیں نہیں پہنچا تو معاذ اللہ دین نے تو بہت بڑا مذاق کیا ہے پھر میت کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، کہ جن کی دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں پہنچنا، ان کو قطاروں میں کھڑا کر دیا اور 4 تکبیریں پڑھیں اور کھڑے ہو کے جنازے پڑھیں. فار واٹ؟ اگر جو ڈیڈ باڈی ہے دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام آور پریئر، فیونرل پریئر، سو دین واٹ؟ کس پرپس کے لیے ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے؟ دعا، اگر نماز پڑھی تو انہوں نے پڑھی، دعا مانگی تو انہوں نے مانگی، کلمات پڑھے تو انہوں نے پڑھے، میت کو فائدہ اگر نہیں پہنچتا تو یہ معاذ اللہ یہ عملی مذاق بن گیا. جب فائدہ ہی نہیں پہنچنا تو سیدھا جا کے دفنا دو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں فائدہ پہنچتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ نماز جنازہ میت کا عمل ہے یا دوسرے لوگوں کا عمل ہے؟ بولیے نا بیٹے، عمل کس کا ہے؟ پڑھنے والوں کا. تو دوسرے لوگوں کو، پڑھنے والوں کے عمل نے اگر فائدہ پہنچایا تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح میں 2 موٹی باتیں بتا دیتا ہوں، باقی دلائل تو ہزار ہیں، ہزار دلائل. دوسری بات یہ رکھ لیں کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اب دعا عمل ہے یا نہیں ہے؟ جی، ایک مرحوم کے لیے آپ نے دعا کی اور آپ اولاد بھی نہیں ہے اس کی، مرحوم کی اولاد بھی نہیں، دعا کی، اس دعا کا کوئی فائدہ اس کو پہنچے گا یا نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے عمل کا، آپ کے عمل کا فائدہ مرحوم کو نہیں پہنچنا، اس کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، دعا کا سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی دعائیں مغفرت کیوں کی جائے؟ یہ خیال اور عقیدہ رکھنے والے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی تو نہیں کرتے مگر دعائیں مغفرت تو کرتے ہیں نا، کہتے ہیں دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ قرآن کا پڑھے ہوئے کا نفع نہیں پہنچتا تو آپ کی دعا کا کیسے پہنچتا ہے؟ قرآن زیادہ بابرکت عمل ہے یا دعائیہ کلمات آپ کے بابرکت عمل ہے؟ اگر قرآن پڑھنے کا، نوافل کا، صدقہ اور خیرات کا ثواب اس کو نہیں پہنچتا تو دعا بھی اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں پہنچنا چاہیے. تو اگر آپ کی دعا کا فائدہ اس کو نہیں پہنچتا تو مرحومین کے لیے دعا رکھی کیوں گئی؟ آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پڑھیے، ومن ذریتی ربنا تقبل ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے. وہ جو فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا اس دعا کا ان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اور قیامت تک وہ سارے مومن جو پیدا ہو کے فوت ہو چکے اور جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، قیامت تک پیدا ہوں گے، سب کو بخش دے. تو اگر وہ جو پیدا بھی نہیں ہوئے ابھی، اگلی نسلیں، ان کے لیے بھی بخشش کی، ان کی روحوں کو دعا پہنچا رہے ہیں. اگر اس کا نفع ان کو نہیں پہنچنا تو یہ مذاق ہے، irrelevant چیز ہے، useless ہے. Why it is going to be included in our prayer؟ کیوں رکھا گیا نماز میں؟ تو مذاق بن جاتا ہے.
اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کا فائدہ پہنچتا ہے تو دعا کیا چیز ہے؟ ایک عمل صالح ہے یا نہیں؟ وہ ثابت ہو گیا کہ اعمال صالحہ کا خواہ دعا کی شکل میں فائدہ پہنچتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا ان کی میں خدمت کر سکتا ہوں کہ فوت ہونے کے بعد؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ تو خدمت کر سکتا ہے، وہ فوت ہو چکے تھے۔ سعد صحابی کا نام تھا جو فوت ہو گیا، والد، کڑوا پانی ملتا تھا مدینہ پاک میں، تو کنواں کھدوا دے، لوگ پئیں گے، صدقہ خیرات چلتا رہے گا اور یہ ثواب تیرے ماں باپ کو پہنچے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے نام رکھ دیا بئر ام سعد، یعنی سعد صحابی تھے اور والدہ فوت ہوئی تھی جس کے لیے پوچھ رہے تھے، تو فرمایا سعد کی ماں کا کنواں، ماں فوت ہو چکی ہے، کنواں سعد نے کھدوایا، تو نام حضور علیہ السلام نے کیا رکھا؟ سعد کی امی کا کنواں، مطلب ہے کھدوایا اس نے، ثواب والدہ کو پہنچے گا۔ تو اولاد عمل کرے اس کا بھی ثواب جاتا ہے، اعزاء اقارب کریں تب بھی ثواب جاتا ہے، شاگرد کریں تب بھی ثواب جاتا ہے۔ عام مسلمان نماز جنازہ دعا کرنے والے مومنین مسلمین دنیا بھر میں دعا کریں تب بھی، کیونکہ آپ نے للمؤمنین یوم یقوم الحساب کا، قیامت تک سارے مومنوں کو، اپنے ماں باپ کی بات نہیں، سب مومنوں کو، ہر ایک کے عمل کا ہر ایک کو ثواب جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر۔ اور حضور علیہ السلام امت کے لیے بکرا ذبح کرتے تھے قربانی کے دن، آن بیہاف آف امت، امت کی طرف سے ایک قربانی۔ حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم ایک بکرا میری طرف سے ذبح کیا کرو، قربانی دیا کرو، تو ایک دوسرے کے عمل کا دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہ سخاوت ہے، نیک عمل ہے، کرنا چاہیے۔